کہ گاڑی مالکان بھاری جرمانوں کے لیے ہو جائیں تیار۔ سٹی ٹریفک پولیس کا جرمانوں اور ٹوکن ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ۔ لگژری اور تمام کمرشل گاڑیوں کا جرمانہ بڑھایا جائے گا۔ لگژری گاڑیوں کا جرمانہ 305 روپے سے بڑھا کر 1525 روپے کیا جائے گا۔ کمرشل گاڑیوں کا جرمانہ 3000 روپے تک ہوگا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کا رجحان بڑھے گا اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں کمی آئے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے۔ ٹریفک پولیس نے جرمانوں میں جو ہے اضافہ اور ٹوکن ٹیکس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے لگژری گاڑیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کمرشل گاڑیوں پر جرمانہ جو ہے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال میں اضافے کے لیے تمام گاڑیوں کو سالانہ ٹیکس میں بھی 100% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ لگژری گاڑیوں کے جرمانے 300 سے 500 روپے سے 5 گنا بڑھا کر 1500 سے 2500 روپے جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ کمرشل گاڑیوں کا جرمانہ 500 سے 1000 کو بڑھا کر 1500 سے 3000 تک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ٹریفک حکام کے مطابق جرمانوں میں اضافے سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں کمی آئے گی اور ٹریفک ٹیکس میں اضافے سے ذاتی گاڑیوں کا رجحان کم ہو کر پبلک ٹرانسپورٹ کا رجحان جو ہے وہ بڑھے گا۔ ٹریفک حکام کا مزید کہنا تھا کہ جرمانہ اور ٹیکس میں اضافے کے لیے متعلقہ ادارے معاونت کریں گے۔ سٹی لاہور نے ٹریفک مسائل پر جو ہے وہ قابو پانے اور وائلیشن پر قابو پانے کے لیے کالسات آئی جی پنجاب کی مزوری قبل میں بھجوائیں گے۔ مدثر، یہ صرف ریونیو بڑھانے کے ٹیکٹکس لگ رہے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹوکن ٹیکس سے تو قوانین کی خلاف ورزی کا کوئی تعلق نہیں۔ مدثر سے ہم اس بارے جان رہے تھے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس حکام کی جانب سے بھاری جرمانوں کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں اور جرمانوں اور ٹوکن ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کا نیا منصوبہ۔ شہر کے مختلف انٹرسیکشنز اپ گریڈ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو ثمنی ارسال۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے 1 ارب 37 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی سفارش۔ ٹیپا کی جانب سے یہ منصوبہ پنجاب حکومت کو منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹیپا نے نیا منصوبہ بنا لیا ہے اور شہر کے مختلف انٹرسیکشن اپ گریڈ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو سمری بھی ارسال کر دی ہے۔ اس سمری میں 1 ارب 37 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں ٹیپا نے عبد القادر جیلانی روڈ، ریٹیکن روڈ، موہنی روڈ اور اس سے ملحقہ بند روڈ اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کے شدید دباؤ، حادثات اور انفراسٹرکچر کی خرابی کے مسائل کو حل کرنے کی سفارش کی ہے۔ منصوبے میں پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے اوور ہیڈ برج بھی تعمیر کرنے کا پلان دیا گیا ہے۔ مجوزہ ترقیاتی کام اور ان کے لیے مختص فنڈ کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ اس سمری میں کہا گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی روڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 95 لاکھ روپے مختص کیے جائیں۔ ریٹیکن روڈ کی بہتری کے لیے 60 کروڑ روپے، جبکہ موہنی روڈ چوک کی بہتری کے لیے 2 ارب 50 لاکھ روپے کا فنڈ مختص کیا جائے۔ اس کے علاوہ بند روڈ پر تاج غازی میرج ہال کے قریب پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے اوور ہیڈ برج بنانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے 2 ارب 10 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ساندہ بند روڈ پر بھی پیدل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے اوور ہیڈ برج کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے لیے 2 ارب 10 لاکھ روپے کے فنڈ خرچ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیپا کی طرف سے جو سمری بنائی گئی، اس میں جیلانی روڈ داتا دربار سے کارپوریشن چوک تک بشمول ذیلدہ روڈ کی اپ گریڈیشن و بحالی کے لیے 88 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچا رشید روڈ جو کہ بابا فرید روڈ سے ٹیپا روڈ تک بنتا ہے، اس کی بحالی کے لیے 20 لاکھ روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹیپا کی جانب سے یہ منصوبے پنجاب حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ آپ کا شکریہ زین۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ایف آئی اے کا نام استعمال کر کے شہریوں کو ہراساں کرنے لگے۔ ایف آئی اے آفیسر نے اعلیٰ آفیسر کو خط لکھ دیا۔ متن میں لکھا گیا کہ پولیس اہلکار کال سینٹر سے لوگوں کو حراست میں لیتے ہیں، متاثرہ افراد کے لواحقین ڈھونڈنے ایف آئی اے آفس پہنچ جاتے ہیں۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں۔ فہد، بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ کے خاص ونگ کی جانب سے جو ہے وہ مختلف کال سینٹر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایف آئی اے کی جانب سے اپنے اعلیٰ افسران کو خط لکھا گیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ایف آئی اے کا روٹ تار کر جو ہے وہ مختلف کال سینٹر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے سی سی پی او
کو شکایت جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ پولیس والے کال سینٹر سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور متاثرین کے اہل خانہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایف آئی اے کے دفاتر میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں نہ دیکھ کے جو متاثرین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی ان کو کہنا ہے کہ پولیس والے ایف آئی اے کا روپ دار کر جو ہے وہ بھاری رشوت لینے کی مصروف ہیں۔ ایف آئی اے افسران نے جو اس حوالے سے متعدد بار زبانی شکایات کی ہیں، مگر اب جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے اس حوالے سے اپنی اتھارٹی کو بھی جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے کہ پولیس والے ایف آئی اے کا نام جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ۔ محکمہ جیل خانہ جات میں ایک پولیس آفیسر کا تبادلہ طارق محمود کو بحال کر کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل شاہپور جیل تعینات کیا گیا۔ سیکرٹری محکمہ داخلہ نے بحالی اور نئی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے مدثر۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جوڈیشل شاہپور جیل میں تعینات کیے گئے۔ سیکرٹری کو اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ مدثر۔ سندر کے علاقے سے اغوا برائے تاوان کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 ملزمان کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ جسٹس ارشد جاوید نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی ہیں۔ ابوبکر طارق سے مزید جانتے ہیں۔ ابوبکر بتائیے۔ دہشت گردی عدالت میں سندر کے علاقے میں اغوا برائے تاوان کا یہ معاملہ ہے، جس میں دہشت گردی عدالت نے 2 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا ملزمان ذوالفقار اور فقیر کو بری کرنے کا حکم ہے، جبکہ ملزمان نے جو ہے وہ مقدمے سے بریت کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ عدالت نے یہ ریمارکس دی ہے کہ ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی ہیں، سزا کا امکان نہیں ہے، جبکہ مدعی مقدمہ جو ہے وہ ابتدائی بیان سے منحرف ہو چکا ہے۔ ملزمان کے خلاف اغوا برائے تاوان کا الزام ثابت نہیں ہوتا، تاہم ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے اس کیس پر فیصلہ سنایا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف 2022 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جی آپ کا شکریہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں اجلاس چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام سمیت دیگر ہیلتھ پروگرامز کا جائزہ۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ صحت کے حوالے سے جاری یہ پروگرام حکومت پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام ہیں، ان کے ثمرات عوام تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال بتائیے۔ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام، چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف میں صحت کے شعبے میں ترقی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام اور چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام حکومت پنجاب کے صحت کے شعبے میں فلیگ شپ پروگرامس ہے اور صحت کے ان تینوں تاریخی پروگرامس کے 100% ثمرات عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام، چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام اور چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کے پورے نظام کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے۔ اس کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے علاج کا خرچہ برداشت نہ کرنے والے مریضوں کی آسانی کے لیے ہی یہ خصوصی پروگرام شروع کیا ہے اور صحت کے تینوں پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن کر رہے ہیں۔ ان پروگرامز کے تحت مختلف ہسپتالوں کو ان پینل بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ طب انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ہر منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اور اجلاس میں سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن اکبر محمود، ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر عدنان خان، چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس ڈاکٹر فرقت عالمگیر اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق بھی موجود تھے، جبکہ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری گورنمنٹ ذیشان بشیر، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر محمد وسیم، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر وحید اختر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پروفیسر بلال محی الدین، ڈائریکٹر پی اے ٹی بی نوشین فیاض اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مریم نواز کی بڑھتی مقبولیت مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کام کی وجہ سے پنجاب میں ان کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کسی کو جعلسازی اور 2 نمبری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ الزامات کا کھیل کھیلنے سے گنڈا پور کی نااہلی نہیں چھپ سکتی۔ ماڈل ریڈی منصوبے کا ٹھیکہ میرٹ پر پورا اترنے والی کمپنی کو دیا گیا۔ بیورو چیف حسن رضا سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے حسن۔ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کسی بھی ملک میں نہیں دی جاتی، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہے، اس لیے پنجاب میں ان کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا
کہ مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ مریم نواز پنجاب میں 25 لاکھ لوگوں کو آج تک رمضان پیکج دے چکی ہیں۔ سیاسی حکومت آج رمضان پیکج کی منظوری دے گی۔ عظمیٰ بخاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مریم نواز سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ کارکردگی میں مقابلے کے بجائے الزامات کا کھیل کھیلنے سے گنڈا پور کی نااہلی نہیں چھپ سکتی۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا ماڈل ریلی منصوبہ میرٹ پر پورا اترنے والی کمپنی کو ٹیکا دیا گیا۔ اس میں شفافیت اور میرٹ کو مد نظر رکھا گیا۔ جو کمپنی کے حق میں کچھ لوگ مرے جا رہے ہیں، اس کا تجربہ اور ریکارڈ بوگس نکلا تھا۔ عظمیٰ بخاری نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی حکومت میں کسی کو جائز سازی اور 2 نمبری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کا لیڈر کرپشن کا راز لابطے بیوی سمیت سرٹیفائڈ چور اور کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر صاحب کو یہ جواب دیا، جبکہ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل آپ کے لیڈر کریڈٹ پر ہے۔ تحریک انصاف 12 سال سے پختونخوا کے ناموں پر ملنے والے وفاق کے فنڈ ریویو کی طرح وہ آپس میں بانٹ رہی ہے۔ گنڈا پور حکومت نے سرجیکل گلوز کی خریداری میں 5 کروڑ کی کرپشن کر لی۔ خیبر پختونخوا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ گنڈا پور کی کمیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جی آپ کا شکریہ حسن۔ مارچ کے مہینے میں بارشوں کے تیسرے نظام نے تیاری پکڑ لی۔ نئے نظام کے تحت 12 سے 16 مارچ تک ملک گیر بارشیں متوقع۔ بارشوں کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں ژالہ باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں سے پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، البتہ گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ تفصیلات سہیل کیسر سے جانتے ہیں۔ سہیل بتائیے۔ بالکل جی، حالیہ دنوں میں بارشوں کا ایک تیسرا سسٹم جو ہے وہ بالکل پریویل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ سسٹم کب سے پریویل کرے گا اور کس دورانیے کا ہوگا، انٹینسٹی کیا ہوگی، یہ تمام صورتحال جانتے ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز صاحب سے۔ بہت شکریہ عزیز صاحب۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا جی کہ یہ جو یکے بعد دیگر سسٹمز آئے ہیں، ان سے بارشوں کی کمی بڑی حد تک پوری ہو رہی ہے سر۔ جی بالکل، یہ رمضان المبارک میں تقریباً تیسرا ویدر سسٹم ہے جو ملک کے وسطی اور بلائی علاقوں کو اثر انداز کرے گا۔ تو یہ درمیانی درجے کا ویدر سسٹم ہے جس سے ٹمپریچر جو ہے وہ معمول سے کم ہو جائیں گے یا معمول کے برابر رہیں گے۔ اچھا سر، ان دنوں یہ کچھ نیوز یہ بھی چل رہی ہیں کہ جو ہمارے بڑے ڈیمز ہیں، واٹر ریزروائرز ہیں، ان میں پانی کی کافی شارٹیج ہو رہی، تو ان بارشوں کا وہاں بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ جی بالکل، کسی حد تک، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک کے بالائی علاقوں میں زیادہ تر اثر انداز ہوگا، تو کسی حد تک جو ہمارے ریزروائر ہیں ان کو فل کرنے میں بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اچھا عزیز صاحب، یہ کچھ ژالہ باری کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں، تو اس کی انٹینسٹی کیا ہو سکتی ہے؟ فصلوں کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ویدر سسٹم ہے یہ ماڈریٹ انٹینسٹی کا ویدر سسٹم ہے اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ مارچ اور اپریل میٹرولوجیکلی ہم اسے ٹرانزیشن پیریڈ لیتے ہیں، تو اس میں تھنڈر اسٹارم اور ہیل کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم چونکہ گندم کی فصل وہ تقریباً اپنے جوبن پر ہے، تو ژالہ باری کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ دعا کرتے ہیں کہ ایک طرف جہاں بارشوں کی کمی پوری ہو رہی ہے تو وہاں فصلوں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ بہرحال یہ موسم کی آئندہ دنوں کے دوران صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ جی